بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. اچھا، عنوان بحث ہے بیع النقدین. فقہ میں جب نقدین کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سونا اور چاندی ہوتا ہے. سونا اور چاندی کے علاوہ اس سے کوئی اور مراد نہیں لے سکتے. جیسے مثلا ایک زکوٰۃ النقدین، تو زکوٰۃ النقدین سے مراد بھی سونا اور چاندی ہوں گے. ٹھیک ہے. لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزیادة. کہتے ہیں کہ سونے کے ساتھ بیع کرنا اور چاندی کے ساتھ بیع کرنا اور ساتھ کیا ہو جی زیادتی ہو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع ربوی ہے. سواء فی ذلک المسکوک وغیرہ، اس میں جو ہے وہ چاہے سکہ سونا جو ہے وہ مسکوک ہو، مسکوک جو سکہ کرنسی کے طور پہ چلتا تھا، چاہے وہ کرنسی والا ہو یا کرنسی کے علاوہ والا ہو، تو قانون وہی رہے گا. یعنی اب وہ جو کرنسی والا بنا لیتے ہیں تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو کس میں آ گیا جی معدود میں آ گیا. تو لیکن نہیں، سونے کے بارے میں خصوصی حکم ہے کہ چاہے یہ مسکوک ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کا حکم وہی رہے گا کہ اگر وزن میں جاتی جا رہی ہے یہ موضوع میں رہے گا. تو بہرحال آج کل تو جتنا بھی سونا گیا موضوع نہیں آگے، یعنی وہ مسکوک والا سسٹم ختم ہو گیا کہ گن کے جو ہے وہ بیچا جائے. اچھا، لا باس ببیع الذهب بالفضة وبالعکس، لیکن اگر ذهب کو فضہ کے بدلے میں اور عکس آپ کر لیں، فضہ کو ذهب کے بدلے میں بیچا جائے تو اس میں حرج نہیں ہوتا اور نہ جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے ان کا وزن برابر ہونا. کیوں؟ کیونکہ بیع ربوی میں شرط کیا ہے کہ بجنس واحد، تو یہ تو جنس مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا اس میں کیا مشکل نہیں رہے گی. یجب فی بیع الذهب بالفضة تسلیم الوزین قبل الافتراق الا باطل البیع. اچھا، بیع الذهب بالذهب اور فضہ بالفضہ میں جو ایک اور شرط ہے کہ وہ شرط ہے کہ ان کی آپ ادھار پہ جو ہے نا بیع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ حکمی لازم آ جاتی ہے. تو زیادہ اس میں کیا چیز ضروری ہے کہ تسلیم الوزین قبل الافتراق، کہ جب یہ جدا ہو رہے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے یہ وزن ایک دوسرے کے حوالے کر دیں. یعنی وہ شرط بھی رہے گی کہ دونوں برابر ہونے چاہیے. تساوی کے علاوہ اور شرط کیا رہے گی؟ قبض کی شرط بھی رہے گی کہ القبض قبل الافتراق، یہ کی شرط رہے گی. وَإِلَّا باطل البیع، وگرنہ بیع باطل ہو جائے گی کیونکہ یہ زیادہ حکمی پھر چلا جائے گا نظام. اچھا، زیادہ تو حکمی فقط وہ کھانے پینے کی چیزوں میں آئے گا نا؟ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ قربت کی نیت کریں گے نا، یا ہدیہ کی نیت کریں گے. ہاں، اگر وہ بیع نہیں کر رہے، بیع کے علاوہ اگر ہدیہ کر رہے ہیں تو وہ اس میں یہ آپشن. اس میں وہی اگر بیع کر رہے ہیں تو یہ پرابلم، بیع کے علاوہ اگر کچھ اور ہدیہ جب مسالت کر رہے ہیں تو اس کا حکم چینج ہو جائے گا. یعنی ایسا تو نہیں ہوگا جس طرح سید کہہ رہے ہیں کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں؟ ہاں نہیں، ہر چیز میں آئے گا. ہر چیز کھانے پینے کے علاوہ بھی، بس قانون کیا ہے کہ چیز موزون و مکیل ہو، اور سونے چاندی میں چاہے موزون مکیل نام بھی ہو. ٹھیک ہے، اس کا یہ نظام چلے گا. سونے چاندی کے نقدین کا الگ حکم ہے، یہ اس کے ساتھ یہ قید نہیں ہوتی کہ موزون ہو. بہرحال ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو یہ ہو ہی موزون گئی ہے نا. تو اس زمانے میں جب اس کے سکے ہوتے تھے تو معدود بھی ہوتی تھی جی، تو اس میں بھی سید خوئی رحمہ نے فرمایا کہ مسکوک یا غیر مسکوک میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مسکوک کو آپ معدود کہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ حکم وہی رہے گا سونے چاندی والا، موزون والا یعنی حکم رہے گا اس کا. لو سلم باع الذهب او الفضة تمام المبيع، اگر جو ہے وہ سونے اور چاندی کو جو بیچنے والا بندہ ہے بائع، وہ حوالے کر دے تمام المبيع، پوری جو مبیع تھی وہ اگلے کے حوالے کر دیتا ہے مشتری کے. لیکن مشتری کیا کرتا ہے؟ وہ سلم مشتری بعض الثمن، مشتری کیا ہے پوری پیمنٹ نہیں دیتا، آدھی کیا پیمنٹ دیتا ہے. اور بالعکس، یا اس کے کیا ہے الٹ آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی، یعنی بائع ذهب کیا ہے تھوڑی دیتا ہے اور وہ مشتری کیا پوری دے رہے ہیں. وافترقا، اور یہ دونوں کیا جدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری بیع کیا ہو رہی ہے؟ ذهب بالذهب ہو رہی ہے اور فضہ بالفضہ ہو رہی ہے، اور وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں. تو صح البیع بالنسبت الی ذلک البعض، تو اسی بعض کی نسبت سے بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، کیونکہ ان کی کیا ہوگی؟ قبض ہو گئی ہے. وباطل البیع بالنسبت الباقی، اور باقی کی نسبت سے جو قبض نہیں ہوا تھا اس کی نسبت سے بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. ویثبت الخیار فی اصل البیع، اور یہاں پہ جو ہے وہ
خیار مل جائے گا اصل بے میں، یعنی اصل بے کو ختم کرنے کا اختیار مل جائے گا، پوری بے کو ختم کرنے کا اختیار کس کو ملے گا؟ لمن لم، اس کو ملے گا کہ لم یتسلم تمام، کہ جس میں پوری جو ہے وہ چیز نہیں لی، چاہے وہ مشتری ہے یا بائع ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خیار تو باب الصفقہ، کہ جب آدھی چیز آپ کو ملے، پوری نہ ملے. اچھا، لا یباع تراب معدن الفضة بالفضة، تراب بھی جو ہے وہ بکتی ہے ایسی ہے. تراب یعنی جو سونے چاندی کی دکانیں ہوتی ہیں نا، جو ان کی صفائی کرتے ہیں، جو ان کی جو مٹی ہوتی ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے بقاعدہ. سونے کی مٹی کا، سونے کی مٹی میں خود دکان کی مٹی، اسے کہتے ہیں کہ تراب الفضہ کہتے ہیں، تراب الذهب. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں بندہ دیکھا تھا، وہ جو دکانیں باہر ہوتی ہیں نا، اس میں سے جو مٹی ہوتی ہے وہ بیچتے ہیں، اس میں سے سونے کے ذرات نکلتے ہیں. یعنی وہی جو سوناروں کی جو دکان کی مٹی ہے نا وہ بھی سونے کا، اس کی بھی اپنی قیمت ویلی ہے اس کی. یعنی جس جگہ پہ کام ہو رہا ہے سونے بنانے کا، جس کی جو مٹی ہے. تو شاید لیکن یہ کیا کریں، تراب و معدن الفضة، فضہ کی جو معدن کی تراب ہے، یعنی فضہ کی جو معدنیات ہیں ان کی اپنی جو معدنیات کی مٹی ہے، یہ والی مراد ہے. یعنی فضہ اور جو سونا اور چاندی ہے یہ پہلے جو ہے وہی معدنیات کی شکل میں ہوتا ہے. معدنیات میں کیا ہوتی ہے؟ مٹی وغیرہ ساری چیزیں مکس ہیں. یہ ابھی بعد میں جا کے صفائی ستھرائی ہونی ہے اور وہ چیزیں الگ ہونی ہیں. تو یعنی یہ والی چیز اس میں آ جائے گی، معدنیات والی. اور ابھی جو ہم مثال دے رہے ہیں کہ جس میں سونا شامل ہوتا ہے جس مٹی میں، ٹھیک ہے، دکان والی مٹی، وہ بھی کیس میں آ جائے گی. لیکن یہاں پہ جو تعبیر ہے کہ تراب و معدن الفضة، کہ خود فضہ کی مٹی نہیں بلکہ فضہ کی جو معدنیات ہے نا، یعنی جب پہاڑوں سے یا کہیں سے نکل رہی ہے معدنیات، اس معدنیات کی جو مٹی ہے. ایک تو وہ سونے چاندی کے پتھر ہو گئے، ایک پتھر کے ساتھ نیچے جو مٹی بچ جاتی ہے اس کے اندر بھی صفائی ہوتی ہے، وہاں سے بھی سونے چاندی نکلتا ہے. تو وہ جو مٹی بک رہی ہے اس کو بھی کیا ہے، آپ جو ہے نا وہ چاندی کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. لا یباع تراب معدن الفضة بالفضة، یعنی فضہ کی جو معدنیات کی مٹی ہے اس کو جو ہے وہ فضہ کے بدلے میں بیچیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جنس جی چینج ہو گئی ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں بیچا جا سکتا. کیوں؟ حاضرا من الوقوع فی الربا، کس بات سے بچتے ہوئے؟ تاکہ ربا میں نہ واقع ہو جائے. ربا یعنی بے ربوی میں، یعنی ممکن ہے کہ جو سونا 10 کلو مٹی بیچی ہے اس کے اندر جو ہے وہ 1 کلو چاندی ہو اور بدلے میں جس نے چاندی لی ہے وہ آدھا کلو لی ہے. اس طرح کے اوپر نیچے ربا ہو سکتا ہے واقعہ، یعنی مقدار بھی معلوم نہیں ہوتی، مقدار بھی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مقدار معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تصاویر کام نہیں کر سکتے. اور یہی حکم کیا ہوگا، معدن ذهب کی جو تراب ہے اس کو بھی سونے کے بدلے میں بیچنے کا ہو جائے گا. لیکن اگر الٹ کر لیں، یعنی یہ سے ہو گیا تراب الذهب بالفضة، ذهب کی جو مٹی ہے اس کو چاندی کے بدلے میں بیچیں اور جو چاندی کی مٹی ہے اس کو ذهب کے بدلے میں بیچیں، تو پھر کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ جنس تبدیل، کیونکہ جنس کیا ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی. اچھا، اگلی بحث جو ہے خیارات کی ہے. خیار کی تعریف کیا ہے؟ خیارات جمع، خیار کسے کہتے ہیں؟ ہوا ملک فسخ العقد، کہ عقد کو فسخ کرنے کا انسان مالک بن جائے، یعنی انسان کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ بے کو کیا کر دے گا؟ فسخ کر دے گا، ختم. اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ خریدی ہوئی چیز کیا واپس نہیں ہوگی، واپس نہیں ہوگی، یعنی مطلب کیا؟ خیار نہیں ہے فسخ کرنے کا. اور خریدی ہوئی چیز واپس ہوگی، کیا مطلب؟ خیار ہے. ٹھیک ہے. تو فقہ کے جو ہے وہ 11 خیارات ہیں ہمارے پاس جو شریعت میں دیے ہیں کہ اگر یہ 11 میں سے ایک بھی موجود ہو تو متباین جو ہے نا بائع اور مشتری، جس کے پاس یہ خیار ہوگا وہ معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. دوسرے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ ختم نہ کریں. وللمتباین الخیار فی 11 موردا، متباین کے لیے خیار ہوتا ہے 11 موارد میں. پہلا مورد جسے خیار مجلس کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے کہ قبل ان یفترق المتعاقدان من مجلس البیع، کہ متعاقدان جو ہیں وہ مجلس بیع سے جدا ابھی تک نہ ہوں، اسی دکان پہ کھڑے ہوئے ہوں، تو دونوں کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُ الْبَيْعِ، اور یہاں پہ اسی مجلس بیع میں ہر ایک کے لیے اختیار ہوتا ہے بیع کو فسخ کرنے کا، اور اس خیار کو کیا کہتے ہیں جی؟ خیار مجلس کہتے ہیں. دوسری قسم جو خیار کی ہے خیار غبن جسے کہتے ہیں کہ ان یکون احد المتباین او احد الطرفین، کہ متباین میں سے جو ایک بندہ ہے یا دو پارٹیوں میں سے جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ کہہ لیں وہ کیا ہو جی؟ فی خیر البیع، ہاں
ان یکون احد المتباین، متباین میں سے ایک بندہ جب بیع و شراء ہو رہی ہو، جی او احد الطرفین فی غیر البیع، اگر بیع نہیں ہو رہی، بیع کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے، ہدیے کا معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سلو کا معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اجارے کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ طرفین کہیں گے، جی متباین اسے نہیں کہیں گے. تو یہ یعنی یہ جو خیار ہے یہ عام ہے. بیع و شراء کے علاوہ جو اجارہ ہو گیا، سلو ہو گئی، ہدیہ ہو گیا، یہ ہر چیز کو کیا شامل ہے جو ابھی بیان کر رہے ہیں. خیر نکاح میں بھی آئے گا. ہاں نکاح میں اگلا آئے گا خیر تدلیس آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا غیر بیع کے علاوہ کیا مطلب؟ یعنی میرے معاملات دیگر جو معاملات ہیں، دیگر معاملات آپ لے لیں نکاح کے علاوہ، یعنی وہ لین دین والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ والے، اس میں کیا ہو جائے؟ ایک طرف کیا ہو جائے؟ مغبون ہو جائے، یعنی اس کے اوپر کیا ہو جائے؟ غبن ہو جائے. غبن کا اردو ترجمہ دھوکھا ہوتا ہے، لیکن اگلے کا جو تدلیس ہے اس کا ترجمہ بھی دھوکھا ہوتا ہے. تو یہ دو الگ طرح کے دھوکے ہیں. غبن میں جو بنیادی طور پہ چیز ہوتی ہے نا کہ اس کا وہ ریٹ بہت زیادہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، مہنگی چیز جو بیچتی ہے، دکان سے آپ نے چیز خریدی اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو اتنی کی بک رہی ہے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مناسب ریٹ لگا رہے ہیں، اس میں تو بہت چیز مہنگی بیچتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سستی پھل کرنے لے آیا، بہت سستی ان کے اگلے کے اختیار میں جاتا ہے کہ میں جی وہ بھول گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں بہت سستی بیچتی چیز اتنے میں بک کی نہیں رہی. تو اس کو دھوکھا آ گیا نا ایک طرح سے، غبن ہو گیا. تو غبن کے نہیں جو تعلق منتا ہے وہ ریٹ کے اوپر نیچے ہونے سے. ٹھیک ہے. اگلے کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھنا، اس سے کہنا کہ یہی ریٹ چل رہا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ مغبون ہو جاتا ہے اس سے حق کے فسخ ملتا ہے. وہ جسم خیار الغبن، اور اس خیار کو کیا کہتے ہیں؟ خیار غبن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے کہ جسے خیار شرط یہ کہتے ہیں کہ اشتراط الخیار فی المعاملۃ للطرفین لاحدہما الی مدۃ معینۃ. اشتراط الخیار کیا مطلب؟ کہ شروع سے جو ہے وہ شرط رکھی جائے. کس کی شرط رکھی جائے؟ خیار کی شرط رکھی جائے. فی المعاملۃ، معاملہ کے اندر شرط رکھی جائے اختیار کی کہ بھئی طرفین میں سے دونوں کے پاس اختیار ہوگا، مہینے تک اختیار ہوگا. جی مہینے کے اندر اندر کوئی اگر چیز واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور لأحدہما، یا ان میں سے ایک کے پاس اختیار رکھا جائے. فرض کریں کہ جو بندہ خرید کے دے جا رہا ہے مشتری، وہ خیال رکھے کہ یہ مجھے آپ ہفتے تک جو خیار دیں، میں چیز واپس کرنا چاہوں واپس کر دوں. الی مدت معینہ. ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خیار شرط کہتے ہیں. کیونکہ شرط پوری کرتے ہیں کہ میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں، استعمال کروں گا، اگر ٹھیک نکلے گی تو پھر لے لوں گا، ورنہ پس کر دوں گا، واپس کر دوں گا. یہ چیز ہے. ہاں وہ ٹھیک نکلے گی تو وہ تو اس میں آ جائے گا نا، خیار عیب میں آئے گا. ہاں یہ ہے کہ ٹھیک نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں چاہوں تو 3 دن کے اندر اندر معاملہ ختم کر دوں گا یا ہفتے کے اندر ختم کر دوں گا. یعنی اس کا چیز کے ٹھیک نکلنے، عیب دار نکلنے، دھوکے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس اگلا بندہ خود کہتا ہے کہ جی مجھے اتنے دن کا اختیار چاہیے، اگر میں چاہوں تو معاملہ کیا فسخ کر سکتا ہوں. طرفین میں سے ایک کو اختیار. ہاں یہ ان چیزوں میں عام طور پر شرطیں لگتی ہیں جو کھانے پینے والی نہیں ہوتی چیزیں، یعنی گھر خرید لیا، گاڑی خرید لی، اس طرح کی چیزیں. اس میں اگر اگلا بندہ فسخ کرنا چاہے تو اگلا اختیار دیتے ہیں کمپنی کو بھی، آپ لے جائیں استعمال کریں، اگر آپ نے معاملہ ختم کرنا ہو تو ختم کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال وہ جو بھی شرط رکھیں گے اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے. تو یہ خیار کی شرط رکھ رہے ہیں، وہ کیوں رکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، جو بھی وجہ ہو. ٹھیک ہے. چوتھا جو ہے تدلیس و احد طرفین، کہ طرفین میں سے ایک کو دھوکہ دینا. اچھا یہ جو دھوکہ ہے وہ یہ غبن سے ہٹ کے، اس دھوکے میں کیا ہوتا ہے؟ بے اراءۃ مالہ احسن مما هو فی الواقع. بے اراء کا مطلب دکھانا، کہ اپنے مال کو جو ہے وہ احسن دکھانا، زیادہ بہتر دکھانا، مما اس چیز سے کہ ہوا فی الواقع کو جو واقع میں، لیزید فی قیمتی، تاکہ اس کی قیمت میں کیا کرے؟ زیادتی کرے. وہ کہ بھئی یہ چیز دیکھو درجہ اولا ہے. ٹھیک ہے. جو عراقی ہر چیز درجہ اولا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس کی قیمت کیا زیادہ لگے. تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ تدلیس کہتے ہیں. فیصفت خیر للطرف الاخر، تو یہاں پہ جو طرف آخر ہے اسے کیا خیار ملتا ہے. اور وہ یسمى بخیار تدلیس، اسے خیار تدلیس کہتے ہیں. اور یہ خیار تدلیس نکاح میں بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. ٹھیک ہے. خاتون کو پہلے دکھایا اور تھا، ٹھیک ہے، راضی ہو گیا تو کوئی اور نکل آئی. اگرچہ مرد کے پاس وہ خیار طلاق بھی ہے، لیکن خیار تدلیس کا یہ ہوتا ہے کہ مہر وغیرہ بھی نہیں دینا پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. طلاق دے گا تو آدھا مہر دینا پڑتا ہے نا، لیکن خیار تدلیس اگر آ جائے فسخ کرے تو پھر کچھ مہر بھی نہیں دینا پڑتا. یہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ خاتون والا جو معاملہ بھی آپ نے بیان کیا، جیسے اگر
کسی خاتون سے شادی ہوئی تو وہ بالکل اس کے برعکس نکل آئے تو وہ کہتا ہے کہ بس چونکہ دھوکا ہوا تو یعنی یہی قاعدہ جاری کرتا ہے خیر تدریس والا، تو بعد میں اگر اس کا پھر رجحان بڑھ جائے دوبارہ نکاح کرے گا؟ ہاں نکاح کریں گے، جب معاملہ پھنس کر دے ختم ہو گیا تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے. تو اس میں خاتون کی عدت ضروری ہوتی ہے گزارنا؟ خیر تدریس میں عدت سارے وہی احکام طلاق والے ہوتے ہیں. عدت اگر عدت کیا مطلب وہ دخول ہوا تو عدت ہوگی، نہیں ہو تو پھر عدت نہیں ہوتی. بس نام تبدیل ہے. یہ فوری ہوتے ہیں، یعنی فوری پھنس کرے، یہ نہیں کہ کچھ دن جنڈر یہ رکھ کے نہیں، یہ فوری ہوتے ہیں، فوری پھنس کرے ٹھیک ہے، اگر لیٹ کرے گا ختم ہو جائے گا خیر رہے گی. لیکن وہ پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ وہ تدریس ہوا یعنی مجھے اللہ نے خیار دیا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. جی ہاں پھر بھی وہ جس دن مسئلہ پتہ چلے گا نا اسی دن ٹائم شروع ہوتے ہیں. یہ اصل میں خواتین کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے، یعنی خاتون کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے نا خیر تدریس. اس سے مرد کچھ اور بتایا گیا کہ جی اس کی بینک میں نوکری ہے، یہ جی فلانا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بدتمیز انسان ہے، ساری چیزیں غلط بتائی گئی. یعنی بے اراد مالی آسن ہے، اس سے جو ہے نا آسن دکھایا گیا کہ یہ اچھا ہے، بعد میں خاتون پتہ چلے اچھا نہیں ہے جی. تو وہاں بھی خاتون کے پاس اختیار ہوتا ہے معاملہ فاس کرنے کا، کیونکہ خواتین کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو جس دن اسے پتہ چلتا ہے تو وہ معاملہ فاس کر سکتی ہیں. صحیح ثانی کے مطابق کیا بچے ہی پیدا ہو چکے ہیں، جی. ہاں وہ خاتون فاس کر سکتی ہے کیونکہ اسے مسئلے کو نہیں پتہ تھا. تو تدلیس یعنی عام ہے. پانچواں جو خیال ہے کہ ان یلتزم احد الطرفین فی المعاملۃ بان یاتی بعمل، کہ طرفین میں سے ایک نے جو ہے وہ التزام کیا تھا، ملتزم ہوا تھا، یعنی اپنی پر اس نے لازم قرار دیا تھا کہ بان یاتی بعمل، کہ وہ ایک کام بھی کر کے دے گا. جی. بیع کے اندر شرط کیا رکھی کہ یہ چیز میں آپ سے خریدتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ فلاں کام کریں گے. اور بان یکون مال علی صفۃ مخصوصہ، یا اس نے یہ شرط رکھی کی تھی کہ فلاں جو مال وہ آپ کو دے رہے ہیں نا وہ جناب علی گرم گرم ہوگا، ٹھیک ہے، شرط رکھی. ٹھیک ہے، یہ کوئی اور صفت مخصوصہ رکھی. یعنی ایک انہوں نے شرط طے کی تھی بیع کے اندر نا کہ یہ والی شرط جو ہے نا آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ عمل کی شرط ہو یا مال کی کسی صفت کی شرط ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور ہوا کیا کہ ولا یاتی بذالک العمل، اس نے بیع کر لی لیکن وہ شرط کو پورا نہیں کیا، یعنی عمل کو انجام نہیں دیا، یا مال جو ہے وہ اس صفت کی پر لا کے نہیں دیا جو اس نے شرط رکھی تھی. تو یہاں پہ کیا ملتا ہے؟ دوسرے کو حق فصل ملتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ بے خیار تخلف شرط، خیار تخلف شرط کہتے ہیں. یعنی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ خیار شرط میں اور خیار تخلف شرط میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال آیا ابھی تک، یہ آیا تھا. ہاں یہ 5 نمبر ہے اور 3 نمبر جو ہے نا. جی. 3 نمبر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ خیار شرط میں تو خود معاملے کو فصل کرنے کی شرط رکھی جاتی ہے جی. کہ اگلے کو خیار شرط میں کیا ہوتا ہے؟ شرط الخیار ہوتی ہے. کیا نہیں خیار نہیں، شرط الخیار. ہاں شرط الخیار کہیں گے کہ خیار کی میں شرط رکھ رہا ہوں. جی. کہ میں یہ شرط رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس اختیار ہوگا ایک مدت تک کے لیے معاملہ فصل کرنے کا. تخلف شرط میں یہ والی شرط نہیں رکھی جاتی کہ میں معاملہ فصل کروں گا، بلکہ اس میں معاملے کے ساتھ کچھ کسی عمل کی یا کسی ایک صفت وغیرہ کی شرط رکھی جاتی ہے کہ یہ تم پورا کرو گے، اور وہ اس شرط کو پورا نہیں کرتا. تو اس وجہ سے کیا ملتا ہے؟ خیار تخلف شرط یہاں پہ ملتا ہے. اسی طریقے سے خیار غبن اور خیار تدریس میں فرق پوچھا جائے گا بات کر. جی. ٹھیک ہے، تو تدریس میں تو کیا ہے؟ وہ مال کو آسن دکھانا، اس میں موت. خیار رویت میں خیار تدریس میں یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، ان کو بہرحال آپ دقت سے دیکھیں. ان یکون احد الوزین معیبا، کہ وزین میں سے ایک کیا نکتا جی؟ معیب، عیب تالا نکلا. تو فیسقط الخیار لمن توقع یدیہ المعیب، تو جس کی طرف معیب منتقل ہوا ہے اس کو کیا ملے گا؟ اختیار ملے گا، اور اسے خیار عیب کہتے ہیں. 7واں کیا ہے کہ ان یظہر ان بعض المتاع لغیر البائع، کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ جو بعض متاع کا جو حصہ ہے نا وہ بائع کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بائع کے علاوہ کسی اور مالک کا ہے، یعنی ایک چیز کے 2 مالک ہیں. ہاں ایک چیز کے 2 مالک ہیں. یعنی اس نے کہا کہ ایک مکان اس نے بیچا، فرض کریں آدھا مکان چلے اس کا ہے، آدھا کسی کوئی اور ایسا نہ. اور وہ جو دوسرا مالک ہے نا ولا یجیز مالکہ بیعہ، اور وہ جو اس بعض متاع کا جو مالک ہے نا وہ کیا اجازت بھی نہیں دے رہا. لا یجیز مالک یعنی مالک کو بعض المتاع کا جو مالک ہے وہ اجازت نہیں دیتا بیعہ، اس بعض متاع کے بیع کی اجازت بھی نہیں دیتا. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ فر المشتری حینئذ فسخ البیع، تو مشتری کے پاس کیا ملے گا؟ فسخ بیع ملے گا، کیونکہ اس کو آدھا مال ملے، پورا نہیں ملا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جسم محاذ بخیار تباعد صفقہ، اسے کہتے ہیں خیار تباعد صفقہ.
सबका खुद मामले के माने में होता है, ठीक है, कि मामला क्या हो गया, बाज हो गया, बाज चीज बेची इसने, बाज क्या नहीं बेची, और ये फिर आम हो जाता है। यानी ख्यार तबादुल सफका में जब आधी चीज गैर बैकरी निकल आए या ये साबित हो जाए कि आधी चीज के ऊपर मामले अभी तक हमारा नहीं हुआ, ठीक है, वो जो पीछे मिसालें गुजरी हैं कि आधी समझ में दी थी, आधी नहीं दी थी, आधी चीज बेची, फिर जो जिसकी निस्बत वो मालिक है उसका वो मामला सही होगा, जिसकी निस्बत वो है उसकी निस्बत मामला सही होगा, बाकी की वो बाकी की निस्बत से तो मामला हुआ ही नहीं है ना जी, वो तो उसने वापस करनी है जी। जब बाकी वो मामल वापस करेगा तो ये जिसकी निस्बत मामला सही है, क्या इसको वो फर्ज कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ये वाला ख्यार क्या कहता है, ख्यार तबादुल सफका के खुद उसको भी फर्ज कर सकते हैं, क्योंकि मामला क्या है, पूरा नहीं हुआ, तबाउज हो गया उसमें। अच्छा, फिर वो जो बाकी जिसकी इजाजत नहीं थी वो बेफजूली में जाएगा? हाँ, वो बेफजूली में चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मालिक की इजाजत नहीं थी, बेफजूली में चला जाएगा। यानी अगर वो राजी हो जाए तो, अगर राजी हो जाए तो उस बाकी में भी तो ख्यार की बात क्या आएगी, बाकी में नहीं आएगी जी, ठीक है, वो तो है ही नहीं, मामला ही नहीं हुआ। हाँ, जो ख्यार की बहस आएगी कि जो मामला इनका हुआ है बात के ऊपर जी, उस बात के ऊपर मामला सही है उनका, यानी अगर ये बात चीज रखना चाहे तो बात रख सकता है, बस वो आधी पेमेंट अगले महीने से वापस कर देगा। लेकिन अगर जो उसी बात के मामले को खत्म करना चाहे, जिससे क्या कहते हैं असली बैक को खत्म करना, तो ये इसे इख्तियार मिलेगा, और इख्तियार को क्या कहते हैं, ख्यार तबादुल सफका कहते हैं। अच्छा, 8वां क्या है ये ख्यार के यसिफ अल-बाइ लिल-मुश्तरी सिफातुल मता अल्लज़ी लम यरहु, कि बाय ने मुश्तरी के लिए मता सामान की सिफात को वस्फ किया यानी उसके लिए औसाफ बयान किए, और सामान भी कौन सा है कि अल्लज़ी लम यरहु, कि जिसको मुश्तरी ने नहीं देखा, मुश्तरी ने नहीं देखा और वो क्या फकत बयान कर रहे हैं। और उसने क्या किया, जो मुश्तरी ने दुकानदार के कहने के ऊपर क्या भरोसा किया, वो कह रहा है कि इस तरह की चीज है, तो उसने ओके कर दी। फयनकशिफ, और जब मामला मुनकशिफ हुआ तो वो क्या हुआ कि अन्नल मबी गैर वाजिदिन लहा, कि मबी तो क्या है, वो वाजिद, वो तो पाती नहीं है उन सिफात को, मबी के अंदर तो वो चीजें मौजूद ही नहीं है, वो सिफात बयान हो गई है। हाँ, जो सिफात बयान हुई है, गैर वाजिदिन लहा यानी मबी क्या है, वाजिद नहीं है, सिफात को उन सिफात को नहीं पाने वाली। तो यहाँ पे मुश्तरी को क्या मिलता है, फस्क मिलता है, और इससे क्या कहते हैं, ख्यार रोयत कहते हैं, ठीक है। यानी ख्यार रोयत और ख्यार तदरीस में क्या फर्क करेंगे, उर्दू में कहते हैं दोनों जगह पे दो खार है जी, ठीक है। ख्यार तदरीस में क्या वो देख रहा होता है, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे उसे अच्छा बना के दिखाता है, बाद में वो चेक करता है तो वो उसके अंदर क्या होता है, वो चीज नहीं होती जो जैसे दिखाई गई थी, पॉलिश करके दे दी, ठीक है, ये वाला। लेकिन ख्यार रोयत में क्या है कि उसने देखी नहीं है, यानी नाम इसका रोयत रखा हुआ है ख्यार रोयत, लेकिन इसमें देखना नहीं होता, हाँ, तो इससे ख्यार रोयत मिलता है। तो ख्यार तदरीस और ख्यार रोयत में फर्क पूछेंगे आपसे एक मिसाल देकर। अच्छा, नावा जो है वो क्या है कि युअख्खिर अल-मुश्तरी असमन वला युस्लिमु इला सलासत अय्याम, कि मुश्तरी जो है ना वो समन में क्या जी ताखीर कर दे और 3 दिन तक उसके हवाले ना करे, जबकि मुद्दत भी मुय्यन नहीं थी, ठीक है। अगर मुद्दत मुय्यन हो फिर तो वो बैनिसिये में चला जाएगा, ये बैनिसिये की बात नहीं हो रही, ठीक है। बै जो है वो नकदी हुई है, और अगले ने क्या कि मैं इंशाल्लाह पैसे इसके आपको ला के देता हूँ, और उसने पैसे ला के भी दिए, ठीक है। और कितने दिनों तक नहीं ला के दिए, 3 दिनों तक, तो 3 दिनों के बाद क्या ये मामले को खत्म कर सकते हैं। यानी मुश्तरी क्या करे, समन के अंदर ताखीर करे, या जो है वो हम क्या कहें कि हाँ यूं है, हाँ, मुश्तरी समन वला युसल्लिमु इला सलासत अय्याम वला युसल्लिमु अल-बायु अल-मता अल-मुश्तरी, और इधर से क्या बाय ने भी वो मता क्या है वो मुश्तरी को ना दिया। हाँ, इसका मतलब यूं बयान किया जाता है ना कि वो दुकान पे गया, उसने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे लेके आता हूँ, ठीक है, वो पैसे लेने चला गया, अब इनकी बैग हो गई है तो हाँ, अब ये जो है वो पैसे लेकर ना आए तो क्या ये जो दुकानदार है मामला खत्म कर दे, उस चीज को वापस रख दे, या ये इंतजार करे? तो इसलिए हुक्म क्या है कि 3 दिन तक क्या करेगा, इंतजार करेगा। अगर 3 दिन के अंदर आ गया तो ठीक है, उसकी चीज हो जाएगी, ये मामला खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो 3 दिन ताखीर करता है तो फिर चौथे दिन उसका ये हक खत्म हो जाएगा। अब इस दुकानदार की मर्जी है कि चाहे तो उसके लिए चीज रखे, चाहे तो क्या है इसको आगे बेच दे किसी जगह पे। तो ये 3 दिन वहां पे होते हैं कि जब चीज के अंदर ये सलाहियत हो कि 3 दिन के अंदर सही रह सकती हो, लेकिन जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं उसमें फकत वो रात तक की मोहलत होती है कि शाम तक आ गया बंदा तो ठीक है, अगर शाम तक ना आए तो फिर ये
ختم کر دے گا معاملہ، فسخ کر دے گا، اسے وہ خیار تاخیر کہتے ہیں. فلیل بائے ہی نظر کیا مطلب یعنی 3 دن تک اگر وہ نہیں آیا تو پھر بائی کے لیے کیا ہے فسخ البیع، کہ وہ بیع کو فسخ کر دے. کب؟ اذا لم یشترط تاخیر ثمن، کہ جب اس نے خود شرط نہ رکھی ہو تاخیر ثمن کی. اگر اس نے خود شرط رکھی ہو کہ آپ یہ خود پیسے لے کر آنا 4 دن کے بعد، پھر تو فسخ نہیں کر سکتا نا. خود معاملے اس نے کیا کیا، مؤجل کیا، ٹھیک ہے، نسیے والا اس نے معاملہ کیا، یا بیع جو ہے وہ سلف اس نے کیا، کوئی بھی کیا ہے، یعنی خود انہوں نے شرط نہیں رکھی تھی تاخیر ثمن کی. اچھا، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ كَبَعْضِ الْفَوَاكِهِ، اور اگر مبیع ایسی ہو کہ جو اسی دن میں خراب ہو جاتی ہو جیسا کہ بعض پھل ہیں، تو فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ، تو یہاں پہ پھر بائی کو اختیار ملتا ہے کہ وہ بیع کو فسخ کرے. اذا لم يؤدي المشتری ثمن الى الليل، کہ اگر رات تک ہے مشتری پیسے لے کر نہ آئے. ولم یشترط تاخیر، اور ادھر سے تاخیر کی خود شرط بھی نہیں رکھی تھی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، بخیار تاخیر کہتے ہیں. اچھا، 10واں جو خیار ہے کہ اذا کان المبیع حیوان، کہ جس چیز کو بیچا گیا اس کا تعلق حیوان سے، خیار حیوان جسے کہتے ہیں، یہ 3 دن تک ہوتا ہے. فریل مشتری فسخ البیع، تو یہاں پہ مشتری جو خریدنے والا ہے حیوان، اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ کیا کرے گی، 3 دن تک معاملہ کیا فسخ کر سکتا ہے. تو جو بیچنے والا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، مشتری کے پاس ہے، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ ثَمَنُ حَيْوَانٌ، اور اسی طریقے سے حکم رہے گا کہ اگر ثمن میں کیا رکھا گیا تھا، حیوان رکھا گیا تھا، تو پھر یہ اختیار کس کے پاس ہو جائے گا. ثمن میں اگر حیوان رکھا گیا تھا تو بائی کے پاس اختیار ہو جائے گا، بائی کے پاس، کیونکہ بائی ثمن لے رہا ہے نہیں، بائی حیوان لے رہا ہے. تو یعنی خیار حیوان کس کے پاس ہوتا ہے، جو حیوان لیتا ہے، چاہے وہ مبیع کے طور پہ لے جو مشتری لیتا ہے، چاہے وہ کیا لے ثمن کے طور پہ لے جو کہ کیا بائی لیتا ہے. تو فریل بائی ہی نظن الخیار الى 3 ایام، تو یہاں پہ پھر بائی کو کیا اختیار ملتا ہے، کتنے دنوں تک کی، 3 دنوں تک کیا اسے اختیار ملتا ہے. وہ یسمى هذا بخيار الحيوان، اور اس کو کیا کہتے ہیں، خیار حیوان کہتے ہیں. اچھا، 11 نمبر کون سا خیار ہے کہ لا يتمكن البائع من تسلیم المبیع، کہ بائی جو ہے وہ قادر نہیں ہوتا کس چیز کے اوپر جی، مبیع کو حوالے کرنے کے اوپر. کما اذا شرد الفرس، جیسا کہ وہ گھوڑا بھاگ جائے، الذی باعہ، کہ جس کو اس نے بیچا ہے، گھوڑا بیچا تھا لیکن گھوڑا کیا بھاگ گیا. تو اب اسے ہم کیا کہیں گے کہ جو بائی ہے، دکاندار ہے، وہ گھوڑا اس کے حوالے نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ مشتری کے لیے کیا ہوتا ہے کہ فسخ معاملہ، وہ معاملے کو کیا فسخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، چاہے تو انتظار کرے، چاہے تو کیا فسخ کر سکے. اور اس کو کیا کہتے ہیں، جو سم محاذہ بخیار تعذر تسلیم، خیار تعذر تسلیم کیسے کہتے ہیں. اچھا، اب جو ہے وہ ایک ایک کی مثالیں اور معاملات تطبیقی وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، اذا لم یعلم المشتری بقیمت المبیع، اگر مشتری کو جو ہے مبیع کی قیمت کا پتہ نہ ہو کہ یہ کتنے میں چیز یہ بک رہی ہے، اور غافل عنہ حین البیع، یا اسے ریٹ پتہ ہو لیکن بیع کے وقت کیا اس کی قیمت سے غافل ہو جائے. واشتراہ بازید من المعتاد، اور اس نے وہ چیز خرید لی جی ازید من المعتاد، جو اس کا معتاد اور عادی ریٹ چل رہا ہے نا، اس سے زیادہ میں خرید لی، ٹھیک ہے. تو وہ جس طریقے سے پاکستان میں پٹھانوں کے پاس جو چیز بھی لے کر آتے تھے برادران، تو اسے ہر کوئی کہتا تھا کہ بلا صاحب مہنگی چیز لے گیا، وہ پریشان سے کرتے تھے کہ مہنگی لے کر آ گئے. تو یعنی یہاں پر وہی صورتحال ہے کہ چیز کیا مہنگی لے کر آ گیا، ٹھیک ہے. کیوں مہنگی لے کر آ گیا، یا تو اسے ریٹ نہیں پتا تھا کس ریٹ پہ بک رہی ہے، یا جو ہے وہ پتہ تھے ریٹ لیکن اس ٹائم پہ اسے خیال نہیں رہا، توجہ نہیں رہی اس کی. تو اب دیکھیں گے کہ کتنی مہنگی جب لے کر آیا. فإنکان الفرق مما یعتنا به، اگر فرق ایسا ہے قیمت معتاد میں اور جو قیمت مشترا ہے جس قیمت سے اس نے خریدا ہے، فرق اتنا ہے کہ مما یعتنا به، جس کی کیا ہے توجہ کی جاتی ہے، لا یعتنا به نہیں ہے بلکہ مما یعتنا به، یعنی اس فرق کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، توجہ ہوتی ہے اخلاق کی، اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اتنی مہنگی نہ بیچیں، ٹھیک ہے. بعض کا تو مثلا آپ کہہ دیں کہ 5-6 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، اس کی خیر ہوتی ہے اگر چیز بڑی خریدی جا رہی ہے. تو بعض کا کیا ہوتے ہیں کہ باقاعدہ 5-10 پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ والی نہیں بنتی ہے، چیز خود آئی 15 روپے کی فرق ہے، ٹھیک ہے. تو اگر فرق ایسا ہو کہ جس کو قابل شمار کیا جاتا ہے، تو فل اور فسق کو، تو یہاں پہ کیا ملتا ہے، خیار فسق ملتا ہے. اور اس خیار فسق کو ہم کیا کہتے ہیں، خیار غبن جو ہے اسے کہتے ہیں، جو پیچھے بیان کیا تھا نا، خیار غبن. یہ والا غبن ہے کہ چیز کو جو ہے مہنگا کیا خرید لی.
वहाँ कदा और ये सूरत हाल होगी कि इज़ा कान अल-बायउ गैर आलिम बिल-कीमत, यानी अगर बाय की निस्बत से देखें ना कि बाय को जो है वो कीमत का नहीं पता था, और गफल अन्हा, या वो उसकी कीमत से गाफिल हो गया कि ये चीज़ इतनी मैंने बेचनी है, वो बाअ बिअक़ल मिनल मुअताद, और उसने किससे कम बेच दिया, जो मुअताद था उससे सस्ता बेच दिया, ठीक है। तो फ़इन्नल फ़र्क़ इज़ा कान मिम्मा युअतना बिही कानल हुल फ़स्क़, तो अगर फ़र्क इतना पड़ा है कि जो काबिल शुमार है, तो फिर क्या यहाँ पे बाय को भी क्या मिलता है, खैर फ़स्क़ मिलता है, और इसको भी क्या कहते हैं, खैर ग़बन कहते हैं। अच्छा, ला बासा बिबैय शर्त, अच्छा चलिए इस मसले को कल पढ़ते हैं। वाह।